اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11۔ تختی نمبر 11 پڑھنے سے پہلے کچھ قوانین جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں ان کی تھوڑی دہرائی کر لیتے ہیں۔ پہلا قانون اخفاء کا قانون ہے۔ اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا۔ کس کی آواز چھپانا؟ تنوین کی، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی، اور نون ساکن یعنی جزم والے نون کی۔ کس طرح؟ مثال طور یہ پہلا ورڈ ہے نا، یہ نون جو ہے نا، نون، اس پہ اخفاء ہوگا۔ اس کی آواز ناک میں کیسے چھپائیں؟ اگر ہم ویسے پڑھیں بغیر اخفاء کے تو اس کو پڑھیں گے انت، تو یہ ان پڑھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ زبان جو ہے وہ اوپر کی طرف یعنی تالو کو لگ رہی ہے، اوپر کے حصے کو منہ میں لگ رہی ہے، ان اوپر چلی گئی۔ تو اس زبان کو اوپر نہیں لے جانا بلکہ زبان کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے اور نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اخفاء کب ہوگا؟ اخفاء تب ہوتا ہے جب، فی الحال کے لیے یہ سمجھیں، بعد میں انشاءاللہ ہم یرملون کا قانون بھی پڑھیں گے، ادغام وغیرہ باقی ساری چیزیں آئیں گی۔ فی الحال کے لیے یہ سمجھیں کہ حروف حلقی جو حلق سے حرف ادا ہوتے ہیں، کون سے ہیں وہ؟ حا خا، عین غین اور ہا حمزہ، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو نون ساکن یعنی جزم والے نون اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حرف حلقی نہیں ہوگا تو اخفاء ہوگا۔ اگر حرف حلقی ہوگا تو پھر اس صورت میں اخفاء نہیں ہوگا بلکہ اس کو جو ہے اظہار کریں گے۔ اظہار مطلب یہ ہے کہ جیسے کلیئر پڑھیں گے، مثال طور ان ہے تو اس کو ان پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر چونکہ حرف حلقی نہیں ہے تو یہاں پر اخفاء کرنا پڑے گا۔ اور اس قاعدے کے اندر جن حروف پر اخفاء ہو رہا ہے ان حروف کا جو اعراب ہے، اعراب کہتے ہیں حرکت، ان حروف کی جو حرکت ہے یعنی زیر زبر پیش وغیرہ جو بھی اوپر نیچے لگا ہوا ہوگا وہ پیلے رنگ کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہاں پر نون کے اوپر جو جزم لگی ہوئی پیلے رنگ کی، تو اس لفظ اگر جو ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہے اس قاعدے کے اندر کہ پیلے رنگ کا لفظ ہے لیکن اس پر اخفاء نہیں ہے، تو اصل جو ہے وہ حرکت ہے، حرکت کو دیکھیں، اگر پیلے رنگ کی حرکت ہے تو وہاں پر اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اخفاء کی پریکٹس ہو جائے گی۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، تو یہاں پر اخفاء ہوگا۔ اور پہلے بتایا گیا ہے کہ جو الف، جس الف پر زبر زیر پیش ہو یا کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش ہو یا جزم ہو، وہ الف جو ہے وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ حمزہ کہلاتا ہے، اور جس الف پر کچھ بھی نہ ہو وہ الف ہوتا ہے۔ انت وقفن انت، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، وقفن اہد۔ اب یہاں پر چونکہ دال ہے اور دال پر قلقلہ ہوتا ہے، قلقلہ کے بارے میں پچھلے سبق میں تختی نمبر 10 میں بھی بتا چکا ہوں اور پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 5 لفظ ہیں جن پر جزم کی صورت میں قلقلہ ہوتا ہے۔ وہ 5 لفظ کون سے ہیں؟ قطب جدن، قاف 2 نقطے والا، طا موٹی والی یعنی توئیں جس کو ہم کہتے ہیں، اور با اور جیم اور دال، ان پر جو ہے وہ قلقلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو پڑھیں گے تو قلقلہ آخر میں دال آ رہا ہے تو دال کے اوپر جزم ہوگی وقف کی صورت میں، تو اس پر قلقلہ کریں گے۔ وقفن اہد، بعین زبر بع، دال پیش دو، بعدو، اب عین حلق سے نکالنا ہے۔ وقفن بعد، اب دال پہ قلقلہ ہوگا۔ وقفن بعد، بطق زبر بطق، تو بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو بط نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹا بھی کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے۔ بطق زبر بطق، شین زبر ش، بطق ش، وقفن بطش،
سین عین زبر سع، یا زبر یا سعی، وقفا سعی۔ کیف نون پیش کوں، نون پہ اخفا ہوگا، تا پیش تو، کنت، وقفا کنت۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لست، وقفا لست۔ قاف را پیش قر، قاف بھی موٹا را بھی موٹا، قاف را پیش قر۔ حمزہ کھڑی زبر آ، قر آ۔ نون دو پیش نو، قرآن۔ یہاں پر قر، قاف را دونوں موٹے ہونے چاہیے اور حمزہ جو ہے وہ باریک ہونا چاہیے اور نون پر اخفا ہوگا، قرآن، وقفا قرآن۔ پہلے بتایا تھا کہ اگر سیکنڈ لاسٹ نمبر پر کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑا الٹا پیش یا الف، واو یا یا آ جائیں تو وقف کی صورت میں ان پر مد کی جائے گی، 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ با را زبر بر، دال دو زبر دان، بردان، وقفا بردا۔ یہاں پر با باریک ہوگا، را موٹا ہوگا، اس کو بور نہیں پڑھنا بلکہ با باریک اور را موٹا۔ میم را زیر مر، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر یا ہو تو را باریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور را کے بہت زیادہ قانون ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر را ساکن سے پہلے حمزہ وصلی ہو، حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر وہ زیر ہوتی ہے اس حمزے پر، اس کے سے پہلے حمزہ وصلی ہو تو پھر بھی را جو ہے وہ موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ زیر ہوگی حمزہ پر، آگے آ رہا ہے جیسے، لیکن پھر بھی را موٹی ہوگی۔ اسی طرح را ساکن ہو، جزم والی ہو اور را کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر بھی وہ را جو ہے وہ موٹی ہوگی۔ اگر را سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی لفظ آ جائے تو پھر آپ موٹی کریں باریک کریں، دونوں اختیار ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہاں پر میں بتاتا چلوں گا تو آپ سمجھتے جائیں۔ میم را زیر مر، یہاں را باریک ہوگی۔ یا زبر یا، مر یا۔ تا دو زیر تیاں، اخفا، مر یا تیاں، وقفا مر یا۔ حمزہ را زیر ار، اب یہاں پر حمزہ وصلی ہے تو را موٹا ہوگا۔ حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جع، ارجع، وقفا ارجع۔ حمزہ را زیر ار، اب یہاں پر حمزہ وصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا حمزہ وصلی ہے کون سا نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ صرف پیروی کرنی ہے، جیسا پڑھایا جائے ویسا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ را زیر ار، با زبر ب، ارب، تا زیر تی، اربتی، وقفا اربہ۔ میم صاد زیر مص، را زبر را، صاد اور را موٹا ہے۔ جو بھی گرین کلر کے لفظ ہیں وہ موٹے ہیں، گرین کلر کے حروف ہیں وہ موٹے ہیں۔ مصر، وقفا مصر۔ قاف طا زیر قط، قاف موٹا ہوگا طا موٹا ہوگا، طا پہ قلقلہ ہوگا۔ قاف طا زیر قط، را زیر ری، را باریک، قطری، وقفا قطر۔ قاف را زیر قر، اب موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں آگے بھی ہے، حروف مستعلیہ آگے بھی ہے، یعنی موٹا حرف اس را کے بعد بھی ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ قاف را زیر قر، قا الف زبر قا، قر قا۔
سین دو زیر سین قوس قاف موٹا طا موٹا را موٹا سین باریک قوس وقفا قرطاس میم را زیر میر. اب یہاں پر چونکہ را ساکن کے بعد موٹا حرف آ رہا ہے، اسی کلمے میں کہیں پہ بھی آئے تو پھر را موٹا ہوگا. ٹھیک ہے، میم را زیر میر صاد الف زبر صا میر صا دال دو زبر دن میر صادا وقفا میر صادا فا زیر فیر. اب یہاں پر را موٹا ہوگا کیونکہ آگے موٹا حرف آ رہا ہے، حروف مستعلیہ میں سے قوف آ رہا ہے. فا زیر فیر قاف زبر قا فیر قا تا دو زیر تین فیر قاتین وقفا فیر قہ. میم زبر م نون را زیر نیر. اب یہاں پر را موٹا ہوگا کیونکہ آگے ضاد موٹا آ رہا ہے اور یہاں پر بیچ میں حمزہ وصلی بھی ہے، تو یہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی بیچ میں جب آتا ہے تو گر جاتا ہے. یہ اصل میں ارتضا تھا لیکن ملنے کی وجہ سے بیچ میں گر گیا. ہجے اس کا اس طرح ہوگا میم زبر م نون را زیر نیر منیر تا زبر تا منیر تا ضاد کھڑی زبر ضا منیر تا ضا تا باریک را موٹا ضاد موٹا منیر تا ضا. حمزہ را زیر ار، یہاں پر را موٹا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے حمزہ وصلی ہے. حامیم زبر حم ارحم وقفا ارحم. حمزہ را زیر ار تب زبر تب باب قلقلہ ہوگا ارتب را موٹا ہوگا کیونکہ حمزہ وصلی ہے. تامیم پیش تم ارتبتم وقفا ارتبتم. حمزہ نون زبر نون پہ اخفا ہوگا. ذال را زیر زیر. اب یہاں پر ذال جو ہے وہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذال میں زبان کی نوک جو ہے وہ دانتوں کے درمیان بلکہ اوپر والے اگلے دانتوں کو ہلکا سا لگا کر نرمی سے نکالنی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ نون زبر ذال را زیر زیر. اب یہاں پر را باریک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے. انذر وقفا انذر. خایا زبر خی را دو پیش رون خیرون وقفا خیر. اب وقف کی صورت میں یہاں پر را باریک ہوگا، ویسے موٹا ہوگا لیکن وقف کریں گے تو باریک ہوگا کیونکہ پہلے یا آ جاتی ہے. را ساکن کے بعد سے پہلے یعنی جزم والی را سے پہلے یا آئے تو وہ باریک ہوتی ہے را. فاسقات زبر فس با را زیر بیر فاصبر وقفا فاصبر. صاد با زبر صب را دو زبر رن صبرا وقفا صبرا. را موٹا ہوگا، صاد بھی موٹا را بھی موٹا. یا زبر یا سین یا زیر سی یسی را دو پیش رون یسیرون وقفا یسیر. یہاں پر وقف کی صورت میں را باریک ہوگا ویسے موٹا ہوگا. غین لام پیش غل با دو زبر با غلبا وقفا غلبا. فاسقا زبر فص
لام دو پیش لوں فصل وقفا فصل قاف دال زبر قد حا دو زبر حا قدحا وقفا قدحا قاف ضاد زبر قل قاف بھی موٹا ضاد بھی موٹا با دو زبر با قضبا وقفا قضبا کاف حمزہ زبر ک یہاں پر بالکل آواز بند ہونی چاہیے ک سین دو زبر سا کأسا یہاں پہ اخفا ہوگا وقفا کأسا کاف دال زبر کد دال پہ قلقلہ ہوگا کد حا دو زبر حا کدحا وقفا کدحا یا غین پیش یغ نون یا زیر نی یغنی وقفا یغنی لام غین زبر لغ واو دو زبر وا لغوا وقفا لغوا میم سین زبر مس کاف دو پیش کو مسکو وقفا مسک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔